السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میرا نام شاہد الحسن ہے۔ آج ہم بی اے پارٹ 1 کا جو سلیبس ہے پنجاب یونیورسٹی کا، اس کی پوئٹری کو سٹارٹ کر رہے ہیں۔ اس میں آج ہم سیکنڈ پوئم پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم ایک پوئم پڑھ چکے ہیں لیئر کے نام سے، ولیم ہنری ڈیوس نے وہ نظم لکھی تھی۔ آج ہم سیکنڈ پوئم پڑھیں گے جس کا ٹائٹل ہے ٹارٹری۔ ٹارٹری کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے ایکچولی ہمیں پتہ ہونا چاہیے اس کے پوئٹ کے بارے میں۔ تو اس کے کچھ مین پوائنٹس ہیں، ان میں سب سے پہلا پوائنٹ ہے سم تھنگ اباؤٹ پوئٹ۔ Walter John de la Mare was one of the famous poet, novelist and short story writer, and he was born in London on 25th April 1873. 25th April 1873 and died on 22nd June 1956. 22nd June 1956. And his another famous poem is The Listener. The Listener is another famous poem by this poet. And he is also famous for his one of the most important series, psychological horror series named Satan's Aunt and All Hallows. Satan's Aunt and All Hallows اس کی ایک psychological horror series تھی، اس کے اندر کافی ساری سٹوریز تھیں۔ تو یہ اس پوئٹ کے بارے میں تھا۔ تو ایکچولی یہ نظم کس کو ڈیل کرتی ہے، اس کے ٹائٹل کی کیا سگنیفیکینس ہے، اب ہم اس نظم کی طرف بڑھتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں۔ This poem Tartary is about an imaginary land. Imaginary land کے بارے میں ہے یہ نظم۔ اس کے اندر ایک پوئٹ جو ہے وہ all the comforts of life he wants in his command. وہ تمام دنیا کی جو ضرورتیں ہوتی ہیں وہ اپنی کمانڈ میں لینا چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ جو دنیا کے اندر جتنی بھی نیچرل بیوٹیز ہیں سب کچھ ہے وہ اس کے کنٹرول میں حاصل ہو۔ یہ ایک جرنی بتائی گئی ہے ڈیزائرز کی کہ اس کے اندر مینشن کیا گیا۔ اب ہم اس نظم کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ اس نظم کے جو ہے 4 سٹینزا ہیں، ہر سٹینزا جو ہے 8 لائنوں کے اوپر جو مشتمل ہے۔ each stanza consists on 8 lines. تو اس کا پہلا سٹینزا آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، اس کے حوالے سے اس کو اسٹڈی کرتے ہیں، ایکسپلین کرتے ہیں۔ تو نظم کی پہلی لائن ہے جو سٹارٹ ہو رہی ہے، اس کا پہلا ہی لیٹر ہے، پہلی لائن ہے If I were the Lord of Territory. If I were the Lord of Territory. تو پوئم سٹارٹ ہی if سے ہو رہی ہے۔ if شو کرتا ہے ڈیزائرز کو اور وشز کو شو کرتا ہے۔ تو یہاں کو پوئٹ جو ہے وہ چاہ رہا ہے کہ کاش وہ جو ہے ایک لینڈ ہے، ایک امیجنری لینڈ ہے، اس کا جو ہے وہ لارڈ ہوتا، اس کا رولر ہوتا، اس کا کنگ ہوتا۔ مائی سیلف اینڈ می alone. سیکنڈ لائن کے اندر وہ اس کے اوپر فورس کر رہا ہے اس چیز کے اوپر کہ میں اکیلا ہی ہوتا اور میرے علاوہ کوئی وہاں پہ دوسرا نہ ہوتا، یعنی کہ وہ تمام اتھارٹی جو ہے اس لینڈ کی، اس جو ہے امپیرر کی جو تمام اتھارٹی ہے اس کے ہاتھ میں ہوتی، تو سارا کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہوتا۔ مائی بیڈ شوڈ بی آف آئیوری. تو تیسری لائن میں وہ کہہ رہا ہے کہ میرا جو بیڈ ہے وہ کس کا بنا ہوتا، آئیوری کا ہوتا۔ اٹ از اے وائٹ کریمی، ہارڈ وائٹ کریمی سبسٹنس ہے جو کہ ہاتھی کے دانتوں کو کہا جاتا ہے۔ کہ میرا جو تخت ہے جس پہ میں بیٹھتا، رائل جو سیٹ ہوتی وہ کس کی بنی ہوتی، وہ ہاتھی کے دانتوں کا بنا ہوتا، جو کہ ون آف دا موسٹ ایکسپینسو پارٹیکل ہے ہوتا ہوگا، جو کہ کافی مہنگا بکتا ہوگا۔ فورتھ لائن میں وہ کہہ رہا ہے آف بیٹن گولڈ مائی تھرون. اور جو میری رائل سیٹ ہے اس کے اندر جو ہے گولڈ کا کام ہوا تھا، وہ پورا گولڈ کا بنا ہوا تھا اور اس کے اندر کافی ایکسپینسو چیزیں لگی ہوئی ہوتی. اینڈ ان مائی کوٹ شوڈ پیکاک فلاؤنٹ. تو وہ کہہ رہے جو میری کوٹ ہوتی، جو میرا دربار ہوتا جہاں پہ بیٹھ کے میں اپنی رعایت کو، اپنی حکومت کو کنٹرول کرتا، تو وہ جو ہے وہاں پہ پیکاک جو ہے، مور جو ہے، فلانٹ کا مطلب ہوتا ہے شو آف کرنا، اکڑ کے چلنا، پراؤڈلی چلنا. تو وہاں پہ جو ہے پیکاک جو ہوتے، وہ جو مور ہوتے وہاں پہ وہ چلتے اور وہاں پہ وہ چہل قدمی کر رہے ہوتے. اینڈ ان مائی فارسٹ ٹائیگرز ہنٹ. اور میرے جنگلوں کے اندر، ہنٹ یہاں پہ HAUNT ہنٹ، اس کا مطلب ہوتا ہے لیو، رہنا. تو رہنے کے لیے استعمال ہو گیا. میرے جو جنگل ہیں اس کے اندر جو ہے کافی سارے ٹائیگرز رہتے ہوتے اور وہاں پہ جو تمام جنگلی جانور جو ہوتے وہ کافی تعداد میں وہاں پہ موجود ہوتے. نیکسٹ لائن وہ کہہ رہا ہے in my pools great fishes slaunt. in my pools great fishes slaunt. اور میرے جو میری کنگڈم کے جو پولز ہوتے، جو ندیاں ہوتی، جو تالاب ہوتے، یا ایون جو میرے محل کے اندر جو تالاب ہوتے، ان کے اندر جو ہے وہ مچھلیاں جو ہیں وہ تیرتی. سلانٹ ہوتا ہے انکلائنڈ سچویشن میں، ایک طرف سچویشن میں، یک طرفہ سچویشن میں چلنا یا موو کرنے کو کہتے ہیں. Their fins outward the sun. اور ان کے جو
fins होते, their fins are for the sun, और उनके साइड टू साइड सूरज की तरफ होते, उनके जो fins होते हैं, उनके सांस लेने वाली जगह हैं या उनकी जो खास हिस्सा होता है जिस्म का, वो सूरज की तरफ होता। और सेकंड स्टैंजा स्टार्ट करते हैं इसके अंदर। तो पहले स्टैंजे के अंदर उसने अपनी कोर्ट के हवाले से बताया कि उसके अंदर क्या क्या फैसिलिटीज होती, क्या क्या कंफर्ट्स होती और वो तमाम चीज़ें होती जिससे वो अपने आप की सराउंडिंग्स की एनवायरनमेंट्स को अट्रैक्टिव बना सकता। सेकंड नज़म के अंदर वो थोड़ा सा इम्पैक्ट और तरह का क्रिएट कर रहा है। तो सेकंड स्टैंजा जो है सॉरी इसके अंदर वो सेकंड स्टैंजे के अंदर थोड़ा सा इम्पैक्ट और क्रिएट कर रहा है। इफ आई वर द लॉर्ड ऑफ टेरिटरी, इसके अंदर सेकंड स्टैंजे की लाइन भी पहले स्टैंजे वाली जो पहली लाइन थी वही है, सेम लाइन जो है इसने पिक की है, यानी कि ये रेपिटेशन के तौर पे यूज हो रही है यहाँ पे लाइन। इफ आई वर द लॉर्ड ऑफ टेरिटरी, इसके अंदर अगेन वो कह रहा है कि अगर मैं टेरिटरी का बादशाह होता, किंग होता। ट्रम्पिटर्स एवरी डे, ट्रम्पिटर्स वो लोग होते हैं जो खास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो बुलाने के लिए इस्तेमाल होता है, जो मिलिट्री के अंदर भी आई थिंक यूज होते हैं। अ पर्सन हु प्लेज इट, ट्रम्पिटर्स वो लोग जो इसे प्ले करते हैं। तो ये मिलिट्री के खास किस्म का वो बाजा सा होता है जो बजाया जाता है, हर दिन वो बजाए जाते। टू एवरी मील वुड समन मी, थर्ड लाइन में कह रहा है टू एवरी मील वुड समन मी, मुझे बुलाने के लिए और मुझे मेरे लिए अनाउंसमेंट की जाती ताकि मैं वहाँ पे आता और हर खाने पे जो है मेरे खाने के लिए वो बुलाया जाता। एंड इन माई कंट्री यार्ड ब्रे, और मेरा जो कंट्री यार्ड होता, कंट्री यार्ड एक्चुअली एक जगह होती है जहाँ पे चारों तरफ दीवारें हों और या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हों और बगैर छत के जो सहन होता है उसको कंट्री यार्ड कहते हैं। और आगे एक वर्ड यूज किया है ब्रे, एंड इन माई कंट्री यार्ड ब्रे, ब्रे गधे की आवाज को कहा जाता है, द साउंड ऑफ डंकी, जो क्राइम के लिए या ऊंची आवाज में लाउड साउंड होता है वो होता है। तो वहां पे वो गधों की आवाज जो होती है वहां पे वो भी बज रही होती, वो भी चला रहे होते। नेक्स्ट लाइन में कह रहा है एंड इन द इवनिंग लैम्प्स वुड शाइन, और शाम को, क्योंकि जिस वक्त की ये सिचुएशन क्रिएट करना चाह रहा है पोएट वाल्टर डी ला मेयर, उस वक्त इलेक्ट्रिसिटी या ये जो तमाम मॉडर्नाइजेशन की जो चीज़ें हैं ये नहीं हुआ करती थी। तो एक इमेजिनरी किंगडम शो की जा रही है जो पहले बादशाह हुआ करती थी, रॉयल सिस्टम हुआ करता था उस वक्त की। तो लैंप्स जो हैं वो होते, वो दीवारों के साथ जो लैंप्स डंडों के साथ बांध के जो जलाए जाते हैं तो वो लैंप्स होते। तो आगे बड़ी अहम एक सिचुएशन क्रिएट कर रहा है जिसके अंदर जो है वो बता रहा है कि कलर कॉम्बिनेशन बता रहे हैं कि उन लैंप्स की जो लाइट होती है वो कैसी होनी चाहिए थी। येलो एज हनी, रेड एज वाइन। यहाँ पे जो वर्ड इसने यूज किया है एज, ये सिमिली के तौर पे यूज किया, फिगर ऑफ स्पीच है। सिमिली के बारे में पहले भी पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ जो लीयर के अंदर भी यूज हुई थी। तो एज जो है कंपैरिजन के लिए यूज होता है। यहाँ पे जो इसने फ्लेम की जो लाइट है येलो एज हनी, वो उसने हनी के साथ कंपेयर किया है क्योंकि उसका कलर भी वैसा ही होता है, येलोइश ही होता है। रेड एज वाइन, तो वाइन रेड कलर में भी होती है और भी कलर्स में होती होगी, तो उनका कलर जो है वो इस तरह का होता है जो वो साइडों पे जो लाइट्स जो उसने फ्लेम जो ऑन किए होते, जो लैंप्स उसने जलाए होते, उनका कलर ये होता। तो सिमिली यहाँ पे यूज किए, ना सिर्फ यहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच यूज किए, यहाँ पे सेकंड फिगर ऑफ स्पीच भी यूज किए जो कि हाइपरबोली होती है। हाइपरबोली एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें एग्जैजरेट किया जाता है सिचुएशंस को, तो हाइपरबोली इसको कहा जाता है। तो आगे नेक्स्ट, वाइल हार्प एंड फ्लूट एंड मैंडोलाइन, ये तीन तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो इसने हार्प, फ्लूट एंड मैंडोलाइन, ये तीन तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। क्या तो वो भी वहाँ पे उस वक्त शाम की जो वो सैडनेस होती है उसको दूर करने के लिए, उसको मजीद रोमांटिसाइज करने के लिए ये तीनों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी वहाँ पे ये लोग जो है उनको बजा रहे होते, इनको प्ले कर रहे होते। तो नेक्स्ट लाइन जो है सेकंड स्टैंजा की जो आखिरी लाइन है, मेड म्यूजिक स्वीट एंड गे, मेड म्यूजिक स्वीट एंड गे, और वहां पे इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए म्यूजिक प्ले किया जाता जो कि स्वीट भी होता एंड गे भी होता, दिलकश होता, जो लोगों को खुश करता। तो वो तमाम जो है वो म्यूजिकल सिचुएशन और वो लाइट की जो सिचुएशन है और मुझे जो बुलाने के लिए जो वो समन बजाए जाते हैं, ट्रम्पेटर्स वहाँ पे मौजूद होते हैं, ये शाहाना किस्म की एक रॉयल इमेजिनेशन क्रिएट की जा रही हैं इस पोइट की तरफ से जो कि वाल्टर जॉन डी ला मेयर है। और सेकंड स्टैंजा भी, फर्स्ट स्टैंजा भी इसने सेम लाइन से स्टार्ट किया था। अब हम बढ़ते हैं थर्ड स्टैंजा की तरफ। थर्ड स्टैंजा जो है वो भी सेम लाइन के साथ स्टार्ट कर रहा है, इफ आई वर द लॉर्ड ऑफ टेरिटरी, यही सेम लाइन रेपिटेशन के तौर पे जो कि फिगर ऑफ स्पीच है। अगेन
تو وہ یوز تھرڈ اسٹینزا میں بھی کر رہا ہے. اس میں کیا کہتا ہے وہ کہ if I were the lord of territory, اگر میں بادشاہ ہوتا, ڈیزائر کو شو کرا اپنے آپ کو, ایک امیجنری کنگڈم ہے اس کا, کنگ بننے کے لیے ڈیزائر شو کرا اس کا, اگر میں بادشاہ ہوتا I would wear a robe of beads, جو میرا ڈریس ہوتا وہ سٹونز کا, پرلز کا, موتیوں کا بنا ہوا ہوتا, اس کے اوپر جو بیڈز جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہوتے اور انتہائی قیمتی ہوتا. نیکسٹ لائن میں کہہ رہا ہے white and gold and green they would be. آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی اوپر red as honey, yellow as wine, red as honey, یہ اس نے کلر دو یوز کیے تھے. اور ابھی یہاں پہ اسی لائن میں white and gold and green they would be, تین کلر یہاں پہ یوز کیے. This poem is actually about combination of colors. اس کے اندر بہت سارے کلرز کا کمبینیشن دکھایا گیا ہے. یہ ایک کلرفل پوئم ہے جس میں جو ہے پوئٹ اپنی فیوریٹ کلرز کو شو کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ اس کا ایک سٹائل ہے پوئٹ کا. اور یہ ایک رومانٹک پوئم ہے جس کے اندر اس نے تمام وہ چیزیں جو ایکسپریس کرنے کی کوشش کی جو کہ رومانٹک پوئٹس کرتے رہے ہیں. جیسے کہ ولیم ورڈزورتھ ہے, وہ رومانٹک پوئٹ تھا, وہ نیچر کے حوالے سے بہت ایکسپریسو تھا. اس کے علاوہ جان کیٹس تھا, رومانٹک پوئٹ تھا. اس کے علاوہ شیلی ایک رومانٹک پوئٹ تھا. تو اسی طرح والٹر جان ڈیلامیر یہ بھی ایک رومانٹک پوئٹ ہے, یہاں پہ رومانٹسزم کو شو کر رہا ہے. نیکسٹ لائن وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اینڈ کلسٹرڈ تھک ایز سیڈ, جو اس کے جو ڈریس ہوتا اس کے اوپر وہ جو موتی یا پرل جو تھے وہ کلرز اس نے بتا ہی دی وہاں پر وائٹ, گرین اینڈ گولڈ, لیکن وہ کلسٹرڈ ہوتے, وہ جڑے ہوئے ہوتے اور آپس میں بڑے تھک ڈیزائن میں بنچ کی صورت میں, گچھے کی صورت میں وہ جڑے ہوئے ہوتے, سیڈز کی طرح اس کے اوپر کام ہوا ہوتا ہے. جس طرح امبرائڈری ہوئی ہوتی ہے, جس طرح گروم کا ڈریس ہوتا ہے یا پھر برائڈل کا ڈریس ہوتا ہے, اس کے اوپر جو ہے کافی امبرائڈری ہوئی ہوتی ہے, اسی طرح اس کے ڈریس کے اوپر بھی جو ہے یہ کام ہوا ہوتا اور موتیوں کا, پرلز کا, سٹونز کا. نیکسٹ لائن میں کہہ رہا ہے and earth should wane the morning star, and earth should wane the morning star. ار کہا جاتا ہے, ارلی سے یہ ورڈ شاید لیا گیا ہے, بیفور کے لیے یوز ہوتا ہے, اور صبح کا ستارہ نکلنے سے پہلے ہی, اسے سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی I would don my robe and smiter, اور میں اپنا ڈریس پہنتا, اپنا کاسٹیوم پہنتا, اینڈ سمسٹر تلوار کی طرح ایک ویپن ہے, ویپنری ایلیمنٹ ہے, وہ میں پہنتا, وہ میں اپنے ساتھ لے جاتا ڈیفنس کے لیے, ظاہری بات ہے اپنی سیکیورٹی کے لیے. اینڈ زیبرا 7 should drawn my car, اینڈ زیبرا 7 should drawn my car, اور اس نے یہاں پہ جو اپنی جس کار پہ بیٹھ کے جانا چاہتا ہے جنگل میں شکار کے لیے, اس کو زیبرا ڈرا کرتے ہیں, نہ ہی ہارس نہ ہی ڈنکی. تو زیبرا یوز کیے کہ زیبرا جو ہے وہ ایک کلرفل اینیمل ہے, اس کے اندر جو لائننگ ہے وہ بھی رومانٹسزم کو شو کر رہا ہے کہ وائٹ اور جو بلیک لائنیں ہیں وہ ایک اچھا سا امپریشن کریٹ کرتا ہے. تو زیبرا جو ہے وہ بھی 7 ہوتے اور وہ اس کی کار کو ڈرائیو کرتے, جو کار کا ورڈ اس نے یوز کیا ایکچولی کار ہی کہنا چاہتا ہے, جو وہ ڈرائیو کرتے ہیں, چھکڑا سا ہوتا ہے, اس کو لے کے جاتے اور اسے جنگل میں لے جاتے. through Tartary's dark glades, through Tartary's dark glade, ٹارٹری کے جو گھنے جنگل ہیں, اوپن پلیسز, گلیڈز کہا جاتا ہے, اوپن جو پلیسز ہوتی ہیں, ایریاز جو ہوتے ہیں جنگلوں کے اندر, ان کو کہا جاتا ہے. ان کے اندر سے اس کو جو ہے وہ زیبرا جو ہے اس کی کارٹ کو لے جاتا ہے, کہ صبح شکار پہ جاتا بالکل ارلی مارننگ. دا لاسٹ اسٹینزا آف دا پوئم, اس کو سٹارٹ کرتے ہیں. اس کے اندر بھی ایک ڈیزائر بتا رہا ہے, اس کے اندر بھی یہ ٹل اینڈنگ یہ اپنی خواہشات کا تابع ہے, یہ شو کر رہا ہے جو والٹر جان ڈیلامیر. تو خواہشوں کی کوئی پابندی نہیں ہے. آلریڈی اس نے ورڈ یوز کیا if I were the lord of territory, جس میں خواہش سے ظاہر کر رہا ہے, یہ ہے نہیں ہے. تو یہ اسٹینزا جو فورتھ اسٹینزا ہے یہ سٹارٹ ہو رہا ہے لارڈ آف دا فروٹ آف ٹیریٹری, لارڈ آف دا فروٹس آف ٹیریٹری, اور میں لارڈ ہوتا, بادشاہ ہوتا, میری کمانڈ میں ہوتے تمام فروٹ جو ٹیریٹری کے اندر پیدا ہوتے ہیں, جن کی پروڈکشن ہوتی ہے وہ میری کنٹرول میں ہوتے. ہر ریور سلور پیر, اور اس کے جو درخت ہیں وہ جو اس کے دریا ہیں اور اس کے جو ریورز ہیں وہ بھی میرے کنٹرول میں ہوتے, اور ان کا کلر بھی اس میں بتایا سلور پیل, ان کا کلر جو ہے وہ سورج کی روشنی پڑنے کی وجہ سے ان کا یلوش کلر ہو جاتا, سلور کیونکہ وائٹ کلر میں پانی ہوتا ہے, ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے پانی. تو وہ جو کمبینیشن کلر یہاں پہ بھی اس نے کمبینیشن یوز کیا ہے, پہلے بتا چکے ہیں. یہ پوئم جو ہے اٹ از اے کمبینیشن آف کلر, اس کے اندر بہت سارے کلر اسکیمز بتائی گئی ہیں, تو ایک کلرفل پوئم ہے. تو نیکسٹ لائن میں کیا ہے لارڈ آف ہلز آف ٹیریٹری,
تو میں ٹیریٹری کے پہاڑوں کا بادشاہ ہوتا ہے. ہلز کہا جاتا ہے پہاڑیوں کو. تو ان کی پہاڑیوں کا بادشاہ بھی میں ہوتا, ان کا کنٹرول بھی میرے ہاتھ میں ہوتا, ان کے اوپر جو بھی کھیت کھلیاں جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی میرے ہاتھ میں ہوتی. نیکسٹ کہہ رہا ہے گیلن, تھکٹ, ووڈ اینڈ ڈیل. گیلن کہا جاتا ہے ایکچولی ایک نیرو ویلی کو کہا جاتا ہے, درہ نما جو چیز ہوتی ہے پہاڑوں کے بیچ جو نیرو ویلی ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے. تھکٹ یہ گروپ آف بشز کو کہا جاتا ہے, جنگلوں کے اندر جو بشز ہوتی ہیں پہاڑوں کے اوپر جو ہوتی ہیں جو جھاڑیاں وغیرہ ہوتی ہیں ان کو کہا جاتا ہے. ووڈ ظاہری بات ہے جنگلات کو کہا جاتا ہے. اینڈ ڈیل یہ بھی ایک وادی کو کہا جاتا ہے, ویلی کو کہا جاتا ہے. ڈیل یہاں پہ ورڈ یوز کیا ہوا ہے, ویلی کو کہا جاتا ہے. نیکسٹ لائن میں کہہ رہا ہے ہر فلیشنگ سٹارز, ہر سینٹڈ بریز, اس کے چمکتے ہوئے ستاروں کا بھی کنٹرول میرے ہاتھ میں ہوتا ہے. اینڈ سینٹڈ بریز جو صبح کی جو ہوا ہوتی ہے جسے باد صبا کہا جاتا ہے اردو میں, تو وہ سینٹڈ بریز جو جس کے اندر مہک ہوتی, تازہ ہوا جو ہوتی ہے, اس کے اندر جو فروٹس کی سمیل ہوتی, پھولوں کی سمیل ہوتی, گرینری کی جو سمیل ہوتی, مٹی کی جو خوشبو ہوتی اس کے اندر, تو اس کا بادشاہ بھی میں ہی ہوتا. جو صبح کی تازہ تازہ ہوا ہوتی اس کو سب سے پہلے میں انجوائے کرتا, اس پہ میرا کنٹرول ہوتا. ہر ٹریمبلنگ لیکس, اس کی بل کھاتی ہوئی جھیلیں جو ہیں, لائک فارم لیس سیز, اور وہ ایسی محسوس ہوتی ہیں. یہاں پہ پھر اس نے سملی یوز کی ہے, لائک جو ہے فارم لیس سیز, اس کو تشبیہ ان جھیلوں کو تشبیہ دے رہا ہے کس کے ساتھ, فارم لیس سیز, ان سمندروں کے ساتھ دے رہا ہے جو کہ بہت وسیع ہوتے ہیں, جو بہت واسٹ ہوتے ہیں. تو کہہ رہا ہے ان تمام جھیلوں کا, لیکس کا بھی بادشاہ جو ہے میں ہوتا, اس کا کنٹرول بھی میرے پاس ہوتا. نیکسٹ لائن میں کہہ رہا ہے ہر برڈ ڈیلائٹنگ سٹرن ٹریز, اور اس کے جو برڈز ہیں وہ وہاں پہ بیٹھ کے گانے گا رہے ہوتے. کن کے اوپر, سٹرن ٹریز کے اوپر. سٹرن ٹریز ایکچولی ایک پودا ہے جو کہ جس کے اوپر ایک فروٹ پیدا ہوتا ہے جو کہ کھٹا ہوتا ہے, لیمو کی طرح ہوتا ہے, اور اس کے جو پتے ہوتے ہیں وہ کافی گرین ہوتے ہیں, کافی زیادہ گرینش ہوتے ہیں, وہ بہت زیادہ گرین ہوتے ہیں. تو اس کا بادشاہ بھی میں ہی ہوتا. اور اس کے اوپر ان درختوں کے اوپر جو ہے پرندے بیٹھے ہوتے, وہ چہچہا رہے ہوتے, کوئی کوکو برڈ ہوتا, کوئی اور پرندہ ہوتا, کوئل ہوتی, باقی پرندے ہوتے, فاختائیں ہوتی, تو وہ تو ان درختوں کا بھی مالک میں ہوتا. ان ایوری پرپل ویل, کلوزنگ کرتے ہوئے اس پوائنٹ کی اس نے ایک اور کلر یوز کیا, ایوری پرپل ویل. تو ہر جو ہے جو وادی ہے وہ جس بھی کلر کی ہوتی, پھولوں کی وجہ سے یا روشنی کی وجہ سے, تو ان تمام چیزوں کا بھی بادشاہ جو ہے میں ہوتا, تمام کنٹرول بھی میری طرف ہوتا, میرے ہاتھ میں ہوتا, تو سب کو میں کمانڈ کر ہوتا. تو ایکچولی یہ تھرو آؤٹ جو پوائنٹ تھی, یہ فورتھ اسٹینزا یہاں پہ اینڈ ہو چکا ہے. اس پوری نظم کے اندر ایک بندے نے, ایک جو انسان ہے جو کہ پوئٹ خود ہے, اس نے پروناؤن جو یوز کیا وہ آئی کیا ہے. if I were the lord of territory سے سٹارٹ کیا, سیکنڈ اسٹینزا کے اندر بھی سیم لائن اس نے رکھی, تھرڈ اسٹینزا کے اندر بھی سیم لائن رکھی. تو نظم کلوز کرتے ہوئے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کے اندر اس نے صرف اپنے ڈیزائرز کو شو کیا ہے. ایکچولی ڈیزائرز اس کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں ہے, صرف ڈیزائر کو شو کرے, کاش یہ ہوتا. وہ تمام چیزیں انجوائے یہ کرنا چاہتا ہے جو کہ کنگ جو ہوتے ہیں, رائل لوگ جو ہوتے ہیں وہ انجوائے کرتے ہیں, رائل فیملی جو انجوائے کرتی ہے وہ تمام چیزیں انجوائے کرنا چاہتا ہے. یہ سمجھتا ہے شاید اس کے اندر کمفرٹ ہے, اس سے جو انسان خوش رہتا ہوگا. ہو سکتا ہے جو رائل ہیں, جو رائل پیلیسز میں رہتے ہیں, جو رائل کمیونٹیز ہیں, وہ اتنا کمفرٹ نہ رہتے ہیں, ان کو اور بھی ٹینشنز ہوتی ہوں گی. لیکن اس نے ازیوم یہ کیا ہوا ہے کہ شاید یہ چیزیں ہونے سے جو ہیں یہ دنیا کے اوپر کنٹرول حاصل کر لے گا اور اس سے اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزار سکتا ہے. تو یہ آج کی یہ نظم تھی جو سیکنڈ پوئم تھی, ٹائٹری والٹر جان ڈی لا میئر نے یہ نظم لکھی ہے. اس نظم کے اندر کافی سارے مین اسپیکٹ تھے جو میں نے آپ کے سامنے یہ رکھے ہیں, ایکسپلین کیا, اس نظم کو بریفلی ایکسپلین کر دیا. تو اس کا جو نیکسٹ لیکچر ہوگا وہ اس کی کریٹیکل اپریسیشن ہوگی, وہ ہم نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے. تو اس کے یہ جو ایکسپلینیشن کے اندر جتنے مین پوائنٹس تھے وہ ہم نے دیکھ لی, اس کو اسٹڈی کر لیا. تو ایکسپلینیشن ہو چکے یہاں پہ. تو جو نیکسٹ کریٹیکل یا اسٹائلسٹک انالیسس جو ہوگا اس کے اندر اس کو ہم دیکھیں گے, اس کے اندر کیا کیا لٹریری ڈیوائسز یوز ہوئی ہیں, لٹریری ٹیکنیکس جو یوز ہوئی ہیں وہ ہم دیکھیں گے. تو یہاں تک آج یہ اس کا لیکچر تھا. امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آیا ہوگا. آپ اس کو ضرور گھر میں اسٹڈی کریں گے, اس کو دیکھیں گے اور اس کو پریپیئر کریں گے. اور سیکنڈ پوائم ہے جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے, اور اس کو ضرور گھر میں دیکھیے گا, یاد کیجیے گا. اور امید کرتا ہوں آپ کو لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی. اور اپنا خیال رکھیے گا, گھروں میں رہیے گا, اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.